بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمیٹیو ویڈیو کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پھلوں میں انجیر سب سے نازک پھل ہے کیونکہ پکنے کے فوراً بعد یہ خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پھٹ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت ہے اسے خشک کرنا۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے گندھک کی دھنی دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈبوتے ہیں۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، آپ کو بتاتا چلوں کہ انجیر وہ پھل ہے جسے جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ والتین میں انجیر کی قسم کھائی ہے کہ قسم انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ تو خود ہی سوچ لیجئے کہ وہ چیزیں جن کی قسم اللہ رب العزت کھا رہا ہے وہ کتنی بابرکت ہوں گی۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ انجیر کو دودھ میں بھگو کر کھاتے ہیں تو آپ کو کیا خاص فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ انجیر ویسے بھی مفید پھل ہے، لیکن دودھ کے ساتھ اس کی افادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ آپ نے انجیر کا استعمال کیسے کرنا ہے، آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ انجیر کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہمارے بھائیوں آپ کو انجیر کو دودھ کے ساتھ کھانے کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے ضروری ہے کہ آپ کو انجیر کی افادیت سے آگاہ کروں۔ ماہرین کے مطابق انجیر میں قدرتی طور پر بہت زیادہ چینی، منرلز اور قابل حل فائبر ہوتا ہے۔ اس کے منرلز میں پوٹاشیم، میگنیشیم، کیلشیم، فولاد اور تانبا ہوتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامن اے اور وٹامن کے کا بھی زبردست ذخیرہ ہے، جو آپ کو صحت مند رکھنے میں بہت کام کرتے ہیں، بہتر رکھنے کے کام آتے ہیں۔ انجیر کمزور لوگوں کو سڈول جبکہ چہرے کو سرخ و سفید بناتی ہے۔ انجیر کے چند فوائد آپ کی نظر کرنے ہیں تاکہ آپ ان سے استفادہ کر سکیں۔ امریکن ڈائیبٹیز ایسوسی ایشن زائدہ فائبر کی وجہ سے ذیابیطس کے مریضوں میں انجیر کھانا تجویز کرتی ہے۔ انجیر کے پتے انسانوں کو اسی طرح سے کھایا تجویز کرتی ہے۔ انجیر سب سے بہترین ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے مشترکہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بہترین انجیر ہے۔ انجیر کے بنے انسولین کی مقدار کو کم کرتے ہیں، جو ذیابیطس کے مریضوں کو انسولین کے انجیکشن کے ذریعے درکار ہوتی ہے۔ انجیر میں موجود پوٹاشیم کھانا کھانے کے بعد شوگر کی جسم میں جذب ہونے والی مقدار کو ریگولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دماغی امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے پھلوں میں انجیر سب سے بہترین پھل ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کے مشترکہ تحقیق کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ پھل بڑھتی عمر کی وجہ سے دماغی خلیوں میں ہونے والی کمی کو روکتا ہے، جس سے الزائمر جیسی بیماریوں کا خطرہ کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق انجیر میں وافر مقدار میں پولینولز موجود ہوتے ہیں، جو کہ پولینولز دراصل اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو جسم کے تکسیدی سٹریس کو تحفظ دیتے ہیں۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف اسکارنٹن کی ایک اسٹڈی کے مطابق انجیر میں خاص مقدار میں اچھا فائبر موجود ہوتا ہے۔ یہ معدے کے افعال کو بہتر کرتے ہوئے جسم کو صحت مند رکھتا ہے اور تکدس سے بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ معدے کے افعال میں بہتری لاتے ہوئے ڈائریا اور بواسیر جیسے عوارض سے بچافی محفوظ رکھنے میں مدد کرتا ہے۔
اور اکثر موٹاپے میں مبتلا لوگوں کو اس کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق خشک میوہ جات، خاص طور پر انجیر، غذائی افادیت حاصل کرنے کا آسان اور بہترین ذریعہ ہے، تو اس کے زیادہ استعمال سے وزن بھی بڑھ سکتا ہے، خاص طور پر جب اسے دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ جتنی انجیر آپ کو تجویز کی جائے اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ انجیر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے چلتے پھرتے بچے بڑے سب کھا سکتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انجیر کیلشیم سے بھی بھرپور ہوتا ہے، جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے ہڈیوں کے بڑبڑے یعنی ہلپن آسٹروپروسس کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں فاسفورس بھی ہوتا ہے، جو ہڈیوں کی نشو و نما اور ان کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے میں مدد کرتا ہے۔ انجیر کے جام میں کیلشیم کے حصول میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ نمک کی شکایت میں سوڈیم لیتے ہیں، لیکن کم مقدار میں پوٹاشیم، جبکہ سوڈیم کی زائد سطح ہائپر ٹینشن کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیر میں پوٹاشیم زیادہ اور سوڈیم کم ہوتا ہے، اسی لیے یہ ہائپر ٹینشن کا عمدہ دفاع کرتی ہے۔ یعنی یہ ایسا پھل ہے جس سے جسم کو راحت ملتی ہے اور اعصاب نظام آمادگی سے کام کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ تھی چند فوائد انجیر کے۔ آئیے آپ کو انجیر کو دودھ کے ساتھ کھانے کا طریقہ اور اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ انجیر کھانے سے قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ ملا کر پینا جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں موجود ٹریپٹوفان اور میلیٹونن کی زیادہ مقدار رات کو اچھی نیند لینے میں مدد دیتی ہے۔ یہ سردی کے دنوں میں جسم میں توانائی لاتا ہے اور نزلہ، کھانسی، بخار جیسے مسائل پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ لہٰذا انجیر کو دودھ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تاکہ اس کے یہ حیران کن فوائد آپ کو حاصل ہوں۔ چلیے اب آپ کو انجیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں۔ پیارے بھائیو، روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طبق ہدیہ کیا گیا۔ آپ نے اس میں سے انجیر کھائی اور اپنے اصحاب سے فرمایا، کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل بغیر گٹھلی کے ہیں۔ اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو کاٹتا ہے اور گنٹیا کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ کشف والبیان۔ اس کے علاوہ سورہ تین کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز مہدوی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ انجیر میں کچھ ظاہری خصوصیات ہیں اور کچھ باطنی۔ ظاہری خصوصیات بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ یہ پھل لطیف ہے، یعنی کہ ہضم ہوتا ہے اور معدے اور آنتوں کو نرم رکھتا ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے گا۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔